السلام علیکم۔ آج 69 قرآنک سیشن ہے۔ سورہ نساء کی آیتیں 51 سے 59 کی تلاوت کرتے ہیں، مل جل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ٹائم لیس بک ہے جس کی کوئی کسی زمانے میں اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اطراف کے ماحول میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں اور انشور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی کسی آیت سے کوئی دوسری آیت میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں تضاد نہ آ جائے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کانٹرڈکشن نہ آئے۔ اگر آپ کبھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو فوراً اطلاع کر دیں تاکہ ہماری لرننگ ہو جائے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اور اگر آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آگے جا کے اگر کوئی آیت کے فہم سے ہماری آج کی فہم درست ہو جائے گی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ اب دیکھیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم تمام لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی اس آیت میں ہیں جنہیں کتاب کا حصہ ملا گیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے ہم وہ نہ ہو جائیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی انہیں کتاب تو ملی لیکن وہ مانتے ہیں جبت، یعنی جبت کے اگر معنی دیکھیں گے تو سپرسٹیشیس، فالس بلیفز۔ اب آج آپ غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف میں کئی ایسی چیزوں کو لوگ اپنی زندگی کا روٹین بنا لیے ہیں، جیسے نحوست کے دن ہمارے تقویم وغیرہ میں ہوتی ہے تاریخ نحس، یعنی اناسپیشیس ڈیز، اماوس کی رات کی یعنی پابندی کی جاتی ہے کئی کام کرنا یا نہیں کرنے کو لے کر۔ خمر در اخرب، مون ان دا اسکارپیو، اور جو ہے سورج گہن کے متعلق، سولار ایکلپس کے متعلق، یعنی لونار ایکلپس کے متعلق کچھ باتیں، فالس بلیف، یا کچھ ایسی باتیں کہ فلانا عامل کے پاس کچھ کر دے گا وہ۔ تو یہ تمام جو ہمارے اطراف و اکناف میں ہیں یہ ہمارے بیس لیس بلیفز ہیں، اس کا کوئی سند اللہ نے نہیں اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں بولنا پڑے گا کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ انہیں کتاب تو دی گئی لیکن وہ مانتے ہیں جبت کو، یعنی فالس بلیفز کو، ایسے بلیفز کو جو بیس لیس ہیں، سپرسٹیشیس ہیں، اور وہ طاغوت، اور وہ طاغوت کو مانتے ہیں۔ ہم نے طاغوت اس سے پہلے بھی کور کیا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو سرکشی کرے، یعنی جو حدود سے بڑھ جائے، جو اللہ نے اپنا حکم یا اپنا کمانڈ یا اپنی کتاب نازل کی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف لے کے جائے، ایسا شخص چاہے وہ ہمارا بھائی بہن، ہمارے ماں باپ، ہمارا پیر، ہمارا کوئی مرشد ہو جائے، تو یہ تمام اس میں آ جائیں گے۔ جو حدود کو پار کر کے، جو اللہ کے سیٹ باؤنڈریز ہیں ان کو پار کر کے نکل جائے، اور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ راست پر ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہمیں کتاب تو ملی ہے، ہمیں ٹوٹلی سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کتاب پر۔ ہمارا مذہب کتاب اللہ کا مذہب ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ سوچئے کہ اللہ کی لعنت میں جو آ جائے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا۔ ہماری قوم طلب دیدار خدا رکھنے والی قوم ہے۔ ہم مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی چاہے گا کہ ہم اللہ کی لعنت میں آ جائیں، قرض کیے ہوئے ہو جائیں، جس پہ اللہ تعالیٰ قرض کرتا ہو؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ یقیناً
جب اللہ ہم پر لعنت کر دے، اللہ ہمیں قرض کر دے، تو کون ہماری مدد کر سکتا ہے؟ یہ ہم سب کو غور کرنا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ یعنی ان کو کچھ دیا گیا ہے؟ پھر اس وقت اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ دیں لوگوں کو تل برابر بھی۔ نخیرہ یعنی اسپیکٹ، یعنی عموماً جو کھجور پر ایک تل کے دانے کے جیسا کچھ ڈسٹ بیٹھتی ہے اس کو بولتے ہیں، بڑا چھوٹی چیز ہوتی ہے، ذرہ جس کو بول سکتے ہیں، وہ بھی وہ نہ دیں گے تو ان کے پاس کہاں جا رہے ہیں؟ طاغوت کے پاس، سپرسٹیشیس بلیفز کے پاس، اور ایسے لوگوں کے پاس جو ایسے کام کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل اللہ کا پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گیا، اور ہمارے پاس یہ کتاب ہے جس کو ہم اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے، اس پر لوگ حسد کرنے والے حسد کریں گے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، سو ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، وزڈم، اور انہیں دیا ہے بڑا ملک، ملکن عظیما۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی رکا رہا۔ اب آل ابراہیم چل لیتے آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد چل لیتے آ رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام اولاد اللہ کی یعنی دین پر قائم رہی ہوگی یا اللہ کی کتاب پر اپنا سر تسلیم خم کر دی ہوگی۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اس پر چل رہے ہیں اور کچھ اس سے روگرداں ہو گئے ہیں یا اس سے رک گئے ہیں۔ آج کئی چیزیں آپ کے سامنے، اللہ کا واضح پیغام ایک رہے گا، لیکن چونکہ دنیا وہ نہیں کر رہی ہے، دنیا نے اس کو کچھ اور طریقے سے سمجھا ہے، اور آپ کا دل بول رہا ہے کہ اللہ نے ایسے سمجھایا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی ہم موٹیویٹ ادھر کی طرف ہو جاتے ہیں، کثرت کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سر تسلیم خم ایک ایک آیت، ایک ایک حرف خدا کے کلام کے اوپر ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا دیا ہوا میسج یہی ہے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ ان لوگوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا انہیں ہم عنقریب آگ میں ڈال دیں گے۔ بہت خطرناک بات ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں پر ہم خدا کی آیات کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں اور کافر تو نہیں بن رہے ہیں۔ Anyone who will disobey, who will reject the command of God، تو وہ جو ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جس وقت ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یعنی یہ ڈیٹیل بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ آیتوں کا انکار کریں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ غور کریں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان قرآن کیا کرتے تھے تو لوگ آ کے شکایت کرتے تھے کہ آپ اللہ کی رحم کی آیتیں بہت کم بیان کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کی آیتیں بڑی زیادہ یعنی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں ہوشیار کرے، نہ کہ وہ جو تمہیں دھوکے میں رکھے۔ تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہم نہیں کر سکتے چاہے کچھ ہو جائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کبھی بھی ایمان اکیلا نہیں ہے، ایمان عمل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تصدیق بندہ عمل است، با عمل مقبول بے عمل مردود۔ تو اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں رہیں گے
ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا، ان کے لیے اس میں پاک ستھری اسپاؤسز ہیں، اس میں ازواج انہوں نے بیوی کر دیا ہے، ازواج دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پارٹنرز، اسپاؤس پاک. وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے چھاؤں، گھنی چھاؤں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یامرکم حکم دینا، آگے بھی یہی آ رہا ہے، یامر امر والی بات آ رہی ہے. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں، پہنچا دو. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، یعنی جس کی امانت جو ہے اس کو وہاں تک پہنچا دو. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. یہ بھی ایک فرض ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. فرائض عموماً ٹریڈیشنلی لوگوں کے پاس یہی گھومتی ہیں کہ نماز روزہ کلمہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ. یہ بھی تو فرض ہے، یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم امانت جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ. اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ڈیپر میننگز بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے بات ہوتے ہیں، لیکن کھلم کھلی بات دنیاوی معاملات میں اگر ہم لیں تو اگر کسی کی امانت ہے تو اس تک پہنچا دو. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. تم اپنے نفسیاتی خواہش کی طرف نہیں جا سکتے. جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ تم کرنا ہے تمہیں. تو ان اللہ یامرکم، یہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، تو یہ کیا ہوا؟ فرض ہو گیا ہماری زندگی میں، ہمیں اس کو نافذ کرنا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور ان کی جو تم میں صاحب امر ہوں، جو اہل امر ہوں، جو تمہیں حکم دیتے ہوں، جو اتھارٹی پہ ہوں. یعنی آپ ایک کمیونٹی لائف گزار رہے ہیں تو اس میں ایز گورننگ باڈی کچھ رکھیں گے، اس میں جو ہے اتھارٹیز پہ کسی کو بٹھائیں گے، تو اس اتھارٹیز کی بنا پہ کام چلتا رہے گا. لیکن وہ اتھارٹیز جو ہم دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، یہ ایبسولوٹ اتھارٹیز نہیں ہوتی ہیں، پرماننٹ اتھارٹیز نہیں ہوتی ہیں. یہ اتھارٹیز کنڈیشنل ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت کام کر رہی ہیں. جب اللہ کے حکم کے تحت کام نہیں کریں گی تو پھر آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے. اب اس آیت کے تحت عموماً لوگوں نے کیا کیا ہے، اطیع اللہ کو قرآن بنا لیا. یعنی کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اور وہ اطیع الرسول کو بنا لیا اطاعت کرو رسول کی، یعنی سنت کی، یعنی قرآن اور سنت بنا لیا. اطاعت اللہ کی قرآن ہو گئی اور اطاعت رسول کی سنت ہو گئی، یعنی احادیث وغیرہ ہو گئی. اور وہ اُولی الامر منکم، اس کو جو ہے ان لوگوں نے یہ کر لیا کہ یہ جو ہے یا تو خانقاہی نظام میں صوفیزم میں مرشدین ہوں گے، یا ہماری قوم میں بھی ہے تو اس کو ہم نے مرشدین کی طرف رجوع کر لیا، یا پھر جو باہر والے ہوں گے وہاں پر علماء مشائخین وغیرہ ہوں گے. تو اب آپ اس کے اندر ایک چیز، میں ایک آیت پڑھوں گا یہاں پر، اس پہ غور کرتے ہیں پھر واپس اس پہ آئیں گے. تو آگے جا کے ہمیں سورہ نساء میں آیت نمبر 80 ملے گی، 80. اس میں ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی
فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ تو دیکھا آپ نے، صرف اطاعت رسول کی ہی ہے اصل میں، اور وہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت ایک اور رسول کی اطاعت ایک۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، جو ہمیں آگے جا کے آیت نمبر 80 میں مل رہی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہمیں اللہ کا پیغام مل رہا ہے وہ رسول کے ذریعے مل رہا ہے، اور اسی رسول کے پیغام کو جب دنیا نے بھلا دیا تھا تو اسی پیغام کو نافذ کرنے کے لیے مبین کلام اللہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور لوگوں کو مذہب کتاب اللہ بتا کر گئے۔ تو یہاں پر لوگوں نے کیا کیا کہ اطاعت اللہ الگ، اطاعت رسول الگ۔ اس کے اوپر بھی ایک تنبیہ ہے، مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا موقع جب آئے گا تو وہ کور ہو جائے گی، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرق نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر تنبیہ ہے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے کیسے آپ؟ رسول کی اطاعت سے۔ اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ کہ رسول کو پیغام دے کے، میسیج دے کر بھیجایا گیا، اور یہ قرآن ہے، اور اللہ کے رسول نے اسی قرآن کو اپنے سامنے لکھوایا، اس کو محفوظ کروایا، اور ہمارے تک یہ پورا ایک چین کے تھرو جو ہے چلتے آ رہا ہے، اور یہی میسیج ہے جس کی ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ اولی الامر منکم کیا ہے؟ کہ آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، آپ ایک گھر چلا رہے ہیں، تو وہاں پر اولی الامر منکم، اتھارٹیز جو ہم دیں گے آپس میں، اس پہ کام کریں گے۔ کب تک کام کریں گے؟ جب تک کہ تنازع نہ ہو جائے، سنیں گے بات، لیکن جب تنازع آ جائے گا، کسی بات پہ جھگڑ پڑیں گے، تو پھر ہم لوٹیں گے کہاں پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف۔ اگر ہم مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا انجام ہے۔ آج کی تاریخ میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں نے اس کو شیئر کیا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی چیز غلط محسوس ہوتی ہے تو فیڈ بیک دیں، اور ہم اس کو کہیں پر ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں کانٹرڈکشن آ رہا ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہیومن ایرر رہے گا، ایوالو ہوتے جائے گا انسان، اور ہوتے ہوتے ہم اپنے آخری مرحلے تک پہنچیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔